بیماری میں جو لوگ غلط جملے استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بیماری ایک اتنی بڑی رحمت و نعمت ہے جو بندہ نوافل اور دیگر عبادات کی وجہ سے وہ مقام مرتبے حاصل نہیں کر پاتا جو بیماریوں میں مبتلا ہو کے حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو ایک رات کا بخار عطا کرتا ہے، یعنی صرف ایک رات کا بخار عطا کرتا ہے، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب وہ صبح اٹھتا ہے اس پہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور شکوہ نہ کرے، کوئی شکایت نہ کرے، غلط جملے استعمال نہ کرے کہ اللہ فلاں ایسا ہو گیا تو ایسے بیماری آ گئی، بلکہ کچھ تانا تنی نہ کسے، بلکہ اس میں شکر کرے اللہ کی، اللہ نے بخار دیا، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنے بندے کے پوری رات کے ایک بخار سے پوری زندگی بھر کے اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ بندے کو اللہ بیماری مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں یعنی صحت دے دیتے ہیں تو اس کو گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اور بیماری ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ فلاں لوگ کہنے لگتی ہیں یار تو نے ایسا کیا تو اس لیے بیمار ہو گیا، یہ غلط کہہ رہا ہے انسان۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتایا آپ کو ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری انہی کو دیتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خالی عبادت کرنا ہی وہ نہیں ہے نعمت، نماز پڑھ لینا خالی عبادت نہیں ہے، بیماری بھی ایک عبادت ہے۔ بیماری حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہ مت لکھو، اور جو یہ گناہ جو بیماری کے مرض میں جو اس سے گناہ ہو نا اس کو مت لکھو، اس کی خالی نیکیاں بس لکھو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے کے گناہ کا رجسٹر بند کروا دیتا بیماری میں۔ یہ بیماری کی فضیلت ہے، اس لیے بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم لوگ غلط جملے بیان کر دیتے ہیں، غلط الفاظ نکال دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ قطعی نہیں کرنا چاہیے، ناگواری سب تو قطعی نہیں، کیونکہ اللہ کی چیز تھی۔ ایک بات یاد رکھے، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، اللہ ہمارے تو مرتا ہے۔ یہ ہم لوگ کی عقل کہاں چلی گئی؟ کیا ایک عقیدہ دیتے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کا جب لوتھڑا ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اللہ سب لکھ دیتا ہے کہ کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کہ بدبخت ہوگا کہ نیک ہوگا، سب اللہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے بیماری سے مت گھبراؤ، بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو گیا، یعنی تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال سے راضی ہو جائے گا۔ اور بیماری اللہ انہی کو دیتا ہے جن کی نیکیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے مقام ابرار، مقام ولایت تک اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ کا جو قرب ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ اچھے عبادت کرنے والے نہیں پہنچ سکتے، جو بیماری والا پہنچ جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی مرض میں مبتلا کیا، نہ کہ گناہ کی مرض میں مبتلا کیا، کیونکہ گناہ کے مرض سے آخرت میں تباہی ہے اور جسمانی مرض سے آخرت میں نعمت ملنے کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں بیماری سے نعمت سے نوازا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے، چھوٹا سا، میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس کو بیان کر کے، کہ صحابہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کو ایک تھکے ماندے آئے تھے، کام کر کے بہت تھکے ماندے تھے، تو وہ آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے، اپنی بیگم سے کہا، خاتون سے، کہ ایک گلاس پانی لے آئی۔ وہ بیچاری کام چھوڑ گئی اور پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کے آئی تو دیکھا کہ ان کا شوہر سو گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے تھے، ان کو نیند آ گئی، غلبہ لگا، سو گئے وہ۔ جب وہ پانی لے کے آئیں تو کھڑی ان کو یہ گواہ نہیں سمجھا کہ جا کے واپس چلی آئیں کام کرنے، حالانکہ پوری رات وہ پانی لیے اپنے شوہر کے پاس سریانے کھڑی رہیں۔ جب شوہر کی صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پوری رات کھڑی رہی۔ وہ خوشی کے معنی بڑے خوش ہوئے اور کہا بیوی سے، مانگو کیا مانگتی ہو؟ مانگو، آج تم جو مانگو گی آج ہم تمہیں وہ دیں گے۔ بیوی نے کہا، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ شوہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ تم طلاق مانگ رہی ہو، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کیا مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی جلت مل رہی ہے؟ کیا تمہیں بتاؤ تو کیا بات ہے؟ کہا، نہیں مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، میں آپ سے بھی خوش ہوں، بس مجھے طلاق چاہیے۔ دونوں کے معذرہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کچھ دیر سوچا، پھر کہا چلو سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے چلتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا معذرہ ہے یہ۔
دونوں اٹھے، کہتے چلیے، دونوں اٹھ کے چل دیے۔ تو راستے میں چلنا تھا کہ تھوڑی دور پہنچے تو ایک پتھر راستے میں آ گیا، اور پتھر آگے وہ ٹھوکر لگی اور ان کے پیر سے ناخون کا ٹکڑا پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ بیگم دیکھ کے حیران ہو گئیں اور وہیں سے کہا چلیے واپس چلیے، آپ کے خون بہت زیادہ بہہ رہا، آپ ایسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت چلیے، مجھے طلاق نہیں لینا۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ ابھی تو کہنی تھی کہ طلاق لینا، اب کہنی طلاق نہیں لینا، کیا معاذرہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ میں طلاق اس لیے لے رہی تھی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کا بندہ اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اسے مصیبت اور پریشانی بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ حال تھا۔ طلاق لینے کی وجہ اصل یہی تھی کہ جب تک بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے اوپر کوئی بیماری، مصیبت، پریشانی، تکلیف نہ آ جائے، جب تک وہ بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پروانہ مل چکی، اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ حال تھا۔ آج انسان بیماریوں کو غلط جملوں پہ لیتا ہے، غلط چیزوں پہ استعمال کرتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا، گناہ تو اس وجہ سے ہو گیا۔ نہیں، بلکہ بیماری تو بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں شکر اور صبر کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرو اے اللہ یہ بیماری ایسی رحمت کو شفا کی رحمت میں تبدیل کر دو۔ شفا بھی ایک رحمت ہے، لیکن یہ نہیں کہو کہ اللہ یہ بیماری بہت غلط چیز ہے، میں پریشان۔ کوئی نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو خوش ہوتے تھے، ایک سے ایک بزرگان دین بیماریوں میں خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھ جیسے نالائق کو بیماری ایسی نعمت سے نوازا۔ بس اتنی گفتگو آپ کو سمجھانا تھا کہ بیماریوں کو لے کے زیادہ ٹینشن گھبرائیں مت لیں، اللہ کی زندگی اللہ جب چاہے گا اٹھا لے گا، ضروری نہیں ہے کہ بیماری سے